على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کے پروانوں، ماہ نبوت کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، غوث و خواجہ کے سیدائیوں، مسلک حنفی پر چلنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مختار، ہم غریبوں کے غم گسار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت پر جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآباد میں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ بڑی مبارک مہینہ ہے، معظم مہینہ ہے، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ حضرات، خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو جو یہ مہینہ پاتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے اور اپنے وہ بخشا جاتا ہے۔ حضرات، ورنہ بہت سارے لوگ ہمارے آپ کے پاس رہتے تھے پچھلے سال بھی، پہلے رمضانوں میں، اب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ہم اور آپ کو رمضان شریف کا یہ مہینہ پھر سے ملا ہے، تو ہم اور آپ ان کے فیوز و برکات کو حاصل کریں اور اپنے آپ کو جو ہے حقدار بنائیں۔ حضرات محترم، بہت ہی معظم اور مبارک مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے میں انسان جو ہے جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں اور جو ہے جہاں تک ہو سکے اس مہینے کی جو ہے احترام کریں۔ حضرات محترم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات محترم، دیکھیے روزہ صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، یہ جو آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم سے جو پہلے وہ آئے تھے ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، سمجھے کہ روزہ ان کے اوپر بھی فرض تھا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے جو ہے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورا سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن افطار کرتے تھے، یعنی 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح کے جو الگ الگ طریقے تھے سب کے روزہ رکھنے کا، مگر ہم سے پہلے بھی سب کے اوپر بھی جو ہے روزہ فرض تھے۔ اب اگر کوئی بندہ روزہ دیکھ کر کے گھبرائے، جو ہی رمضان شریف کا مہینہ آئے اور اس کے پیٹ میں جو ہے درد ہونا شروع ہو جائے، تو حقیقت میں اس کے اندر جو ہے ایمان کی کمزوری ہے۔ ورنہ یہ مہینہ تو جو ہے بخشش کے لیے، رحمت کے لیے مہینہ ہے۔ مومن کے دل میں تو تڑپ ہونی چاہیے کہ پورے 11 مہینے ہم نے رب کی نعمتوں کو کھایا ہے، رب نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور پورے سال جو ہے 11 مہینے جو ہے ہم گناہوں کی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اب یہ مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزے کے صدقے میں ان کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنا بدنصیب بندہ ہوگا وہ، کتنا کم نصیب بندہ ہوگا وہ جو رمضان شریف کا مہینہ پاتا ہے اور جو ہے اس میں وہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ حضرات دھیان یاد رہے کہ بندہ کو جب رمضان شریف کا مل جائے نا تو مومن کا دل کھل اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ رمضان شریف کے ہر آن میں، ہر ساعتوں میں جو ہے رحمتیں ہیں، ہر ساعتوں میں رحمتیں ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ہر دن 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے ہر افطار کے وقت۔ اور جب جمعہ کا دن آتا ہے، جمعرات شروع ہو جاتی، جمعہ کا دن آتا ہے تو پورے ہفتے میں جتنے ہوتے ہیں اتنے اس جمعے کے دن جو ہے سب کی مغفرت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح جب آخری رات آتی ہے رمضان شریف کے، آخری رات میں
اس وقت جو ہے پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے لوگ، کون سے لوگ؟ وہ لوگ جن کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے، جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نکال کر جہنم سے جنت عطا فرماتا ہے، اس کی بخشش ہو جایا کرتی ہے۔ تو حضرات محترم، بڑا معظم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ یہ مہینہ ہم اور آپ کو ملا ہے حضرات محترم۔ اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں ہوتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہتا ہے، ایک بھی کھلا نہیں رہتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے میں جب بندہ کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو ہے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے میں ثواب ملتا ہے، مگر اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس اتنے مال و دولت نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے افطار کرا دیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو، اگر کسی نے کسی کو ایک کھجور سے افطار کرا دی ہے یا تھوڑا پانی سے بھی افطار کرا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں، اگر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا ہے، اس کو میرے ہاؤس سے جو ہے اس طرح پلایا جائے گا، اس طرح پلایا جائے گا، حتیٰ کہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، اس یہ مہینہ ہم اور آپ کو ملا ہے، اس میں روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں تک ہو سکے آپ روزے داروں کو افطار کرانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ ثواب کے مستحق بن جائیں۔ حضرات محترم، اور ہم اور آپ اس مہینے میں دن میں جو عذر شرعی کی وجہ سے، بھائی ایک تو یہ ہے کہ بندہ کھاتا پیتا ہٹا کھٹا ہے، مشٹنڈا ہے، مگر پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، سمجھے کہ نہیں؟ اور ایک تو وہ ہے کہ حقیقت میں وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، عذر شرعی کی وجہ سے بیمار ہے یا اور کوئی بات ہے، نہیں رکھ پاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس مہینے کے احترام کریں اور چھپکے سے جو ہے کہیں پہ جا کے کھائیں، روزے دار کے سامنے نہ کھائیں پیئیں، چھپ کر کے کھائیں، اور اس کا پتہ ہے کیا ملے گا؟ ہمارا تو مومن ہے، اس کا کیا اجر ملے گا؟ ایک مجوسی تھا، اور وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا کیا ہوا کہ بازار میں گیا، جانے کے بعد جو ہے وہ سرعام رمضان شریف کے مہینے میں کھاتا پیتا تھا، مجوسی آیا، آنے کے بعد جو ہے اپنے بچے کو تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے کے بعد کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تو رمضان شریف کے مہینے میں مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں، ان کے رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور تو کھلے عام کھاتا پیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا بچہ بھی اس کے باپ کو کہتا ہے کہ تم کون سے روزہ رکھتے ہو ابا، تم بھی تو روزہ نہیں رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ مجوسی کہتا ہے، ہاں یہ درست ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، یہ وہ ٹھیک بات ہے، مگر ہاں اس مہینے کے میں احترام کرتا ہوں، روزے داروں کے سامنے کھاتا پیتا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، بولی سبحان اللہ،
جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. اب اس خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا ارے تو مجوسی تھا, تیرے پاس کوئی ایمان کی دولت نہ تھی, تمہارے پاس نماز کی دولت نہ تھی, تمہارے پاس روزے رکھنے کی دولت نہ تھی, کوئی چیز تمہارے پاس نہیں تھی, آخر بات کیا ہے, تم جنت میں کیسے ٹہل رہے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں یہ درست ہے, میں نے نماز نہیں پڑھی ہے, میں نے روزہ نہیں رکھا ہے, میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا, مگر ہاں میں روزہ رمضان شریف جب بھی آتا تھا میں اس کا احترام کرتا تھا, روزے داروں کے سامنے کھاتا پیتا نہیں تھا, اسی لیے جو ہے یہ رمضان شریف کے صدقے میں جو ہے اللہ جب میرا انتقال ہوا آخری وقت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے, اور اسی کے صدقے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت نصیب عطا فرمایا. تو میرے دوست دیکھو, ایک مجوسی جب اس کی مغفرت ہو سکتی ہے, جب اس کی بخشش ہو سکتی ہے, تو ہم اور آپ تو مسلمان ہیں نا, ہم اور آپ تو مومن ہیں نا, ہم اور آپ تو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں نا, ہم اور آپ تو رسول کے محبت کو دل میں بسانے والے ہیں نا, تو ہماری آپ کی کیوں نہیں مغفرت ہوگی؟ اگر صدق کے دل سے بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی, اور نہیں رکھ پا رہا ہے اس شرع کی وجہ سے احترام کے صدقے میں اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا. اور آپ کو چاہیے اس مہینے میں ہم اور آپ کو جو ہے روزہ رکھنے چاہیے. روزہ رکھو, بہانہ مت کرو, کوئی بہانہ نہیں چلے گا, یہ سارے بہانے جو ہے دنیا ہی میں رہ جائے گا. جب روزے محشر ہوں گے وہاں پر جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا, روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرات محترم, اس ٹائم اگر یہ کہو گے میرا پیٹ میں درد تھا, میرے جو ہے یہ کام تھا, فلاں کام تھا, یا میں کام پہ جاتا تھا, یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. بس ایک ہی پوچھی جائے گی, تیرے پاس سانس کی دولت تھی کہ نہیں تھی, تیرے پاس طاقت تھی کہ نہیں تھی, تو نے روزہ رکھا ہی کہ نہیں رکھا ہے, بس اس کا جواب دے دے, یہ پوچھا جائے گا. حضرات محترم, تو یاد رہے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں جو ہے جہاں تک ہو سکے روزہ رکھیں. اس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت کے ہیں, دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کے ہیں, تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کے آگ سے چھٹکارے والا عشرہ ہے. حضرات محترم, تو رحمت کا عشرہ کس کے لیے ہے؟ جو عشرہ گزرا اس کے لیے ہے جو بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے, پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے. ان شدتوں کو برداشت کر کے جب بندہ روزہ رکھتا ہے ان کے لیے رحمت ہے. جب بندہ بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے. جب پورا مہینہ جو ہے بندہ بھوک کی شدت کو برداشت کر کے, پیاس کی شدت کو برداشت کر کے اللہ کے لیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے, آخر میں جو ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. حضرات محترم, ہم اور آپ روزہ رکھیں. میں نے جمعے میں ہی بتایا تھا کہ اب تو روزہ جو ہے کھانا پینا ہمارے لیے آسان ہو گئے, پوری رات ہم اور آپ کھا پی سکتے ہیں. ورنہ جب سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تھا اس وقت تو صرف مغرب اور عشاء کے بیچ میں کھانے کا تھا, مغرب اور عشاء کے بیچ, بس کھاؤ تو کھاؤ اور سو گئے تو روزہ تمہارا شروع. مگر اب تو پوری رات کھانے کو مل رہے ہیں, ہم کو پوری رات کھاتے پیتے ہیں. ہاں, یہ تو کچھ صحابہ کرام کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو ہے یہ نعمتیں عطا کی ہیں. انہوں نے جو رکھ لیا تھا وہ سو گئے تھے یا کچھ معاملہ ہو گیا تھا, بلکہ میں جمعے میں بتا چکا ہوں. تو کل ملا کے جو ہے اب بہت سہولیتیں ہیں. ہم آپ کو چاہیے کہ رمضان شریف کے روزہ رکھ کے, کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو, کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں, آپ دیکھیے آپ کے پڑوس میں, ہمارے پڑوس میں ہی بابو بھائی کا انتقال ہو گیا. باہر گئے تھے, آنے کے لیے ٹکٹ بھی بنا لی تھی انہوں نے, سب چیز ہو گیا تھا, ساری چیزیں ہو گئی تھی. مگر رب کو جو مرضی ہے وہی ہوگا نا. ہم اور آپ لاکھ کوشش کریں کچھ نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا, وہی ہوگا. بندہ لاکھ سر پٹک لے کچھ بھی نہیں ہوگا. آج لوگ روزہ نہیں رکھ رہے, کہتے ہیں کیا اگر کام پہ نہیں جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ ارے کھلانے والا تو رب ہے, پلانے والا تو رب ہے. اپنے محبوب کے صدقے میں کھلاتا ہے, اپنے محبوب کے صدقے میں پلاتا ہے. تمہاری کیا بس کی بات ہے کہ تو دوسرے اپنے پریوار کو کھلائے؟ اللہ جسے چاہتا ہے کھلاتا ہے, جسے جو کچھ دینا ہوتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. تم لاکھ سر پٹک لو وہی ملے گا جو تمہاری مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے.
تب جو لکھا وہی ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ مہینہ ہم اور آپ کو ملا ہے، اس کے ہمیں احترام کریں، اس کے ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم اور آپ کو جو ہے یہ مہینہ بار بار نصیب فرمائے، اور اس کے احترام کر کے ہم اور آپ کو جو ہے رب تعالیٰ بخش دے، اور ہم اور آپ کے گناہ صغائر کبائر کو رب تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔